وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ آج کی تراویح کی نماز میں بھی آپ کے سامنے 1.5 پارے کی تلاوت اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے کی گئی، اور اس طرح سے 27واں پارہ آج مکمل ہو گیا الحمدللہ. باقی 3 پارے ہم لوگوں کے باقی بچتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہوگا. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کے بعد پہلی مرتبہ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے ہم لوگ قرآن مجید کی مکمل تلاوت سنیں گے. اس فضل کے اوپر اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے. امام عالی مقام نے الحمدللہ آج کی تراویح میں سورہ حجرات، سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید اور سورہ حدید تک کی تلاوت اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے کی ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے تراویح کی نمازوں کو قبول فرمائے اور اس کو نجات کا، آخرت میں نجات کا ذریعہ ہمارے اور آپ کے لیے بنائے. آج کے درس میں سورہ نور کا باقی ماندہ حصہ جو کل کے درس میں رہ گیا تھا اس کو ہم آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نشان قدم کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے نشان قدم کی پیروی کرے گا تو جان لو فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان تم کو بے حیائی کا اور برے کاموں کا حکم دے گا، اچھے کاموں کا حکم نہیں دے گا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیطان کا حربہ 2 چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. ایک تو وہ تکبر کرنا سکھاتا ہے، شیطان تکبر کرنا سکھاتا ہے کیونکہ اس کی شرشت میں تکبر ہے. کس کے شرشت میں؟ شیطان کے شرشت میں تکبر ہے، اس کے اندر تکبر ہے. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، کہا نہیں، انا خیر من، میں متکبر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ انکار کر دیا اس نے. تو تکبر، اللہ رب العالمین کے حکموں کو نہ ماننا، یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اللہ رب العالمین کہتا ہے کیا ہم نے جہنم کو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں بنا کے رکھا ہے؟ اور اسی طرح سے دوسری چیز جو شیطان سکھاتا ہے وہ لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے اور روکتا ہے. یہ 2 ہتھ کنڈے ہیں اس کے. اللہ رب العالمین کی یاد سے کیا کرتا ہے؟ غافل کرتا ہے اور روکتا ہے. فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ رب العالمین کا فضل نہیں ہوتا اور تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت نہیں ہوتی
ما زکا منکم من احد ابدا. یہ جو واقع افک ہوا جس کو ہم نے کل کے درس میں پوری تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا، تو کہا اللہ رب العالمین تم میں سے کسی کو بھی پاک نہیں کرتا، لیکن اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہوں کو معاف کیا. یعنی جو تین لوگ، تین صحابہ کرام تھے، حمنہ بنت جہش، مصطح ابن اساسہ اور حضرت حسان ابن ثابت، یہ تین لوگوں کو سزا لگا دی گئی، 80 کوڑے تہمت کی ان کے پیٹھ کے اوپر لگا دی گئی. تو دنیا کے اندر جس کو کوڑے مار دیے گئے، اللہ رب العالمین کے حدود کو اس کے اوپر نافذ کر دیا گیا، تو وہ آدمی گناہ سے کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا. اب دنیا میں کوئی آدمی اس کو تانا نہیں دے سکتا کہ تم نے ایسے کیا تھا، تم کو کوڑے لگے تھے، نہیں. اب وہ کیا ہو گیا؟ گناہ سے پاک ہو گیا. اور اللہ رب العالمین بھی اس کا مواخذہ انشاءاللہ اب اس جرم کے اوپر نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفسها تقواها وزکیها انت خیر من زکاها. اے اللہ رب العالمین میرے دل کے اندر تقوی پیدا کر اور میرے دل کو پاکیزہ بنا دے. تو ہی دلوں کو پاکیزہ بنانے والا ہے، گناہوں سے، بغض و حسد سے، کینہ کپٹ سے، اے اللہ تیری نافرمانی سے، اور دل کو لگنے والی جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں سے دلوں کو پاک کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اس کے بعد اللہ کہتا ہے واللہ سمیع علیم. اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. کل کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ الزام عبداللہ ابن ابی نے لگایا تھا اور 3 مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے تھے. اس میں ایک نام تھا مصطح ابن اساسہ یا مصطح ابن اساسہ. یہ مصطح ابن اساسہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، اور غریب آدمی تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جیب سے ان کے گھر کا کھانا خرچہ چلاتے تھے، تو پیسے دیتے تھے. ان کا گزر بسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیب سے ہوا کرتا تھا. یہ انسانی تقاضا ہے، آدمی انسان ہے. جب انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ دیکھا کہ اوروں نے الزام لگایا تھا لیکن جس کو ہم مدد کرتے ہیں، جس کو ہم دیتے ہیں، وہ بھی میری بچی کے اوپر الزام لگا دیا، اور وہ بھی الزام لگانے والوں میں سے تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں مصطح ابن اساسہ کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا. جو پیسہ میں دیتا تھا، اس کی مدد جو کرتا تھا، اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا. منع کر دیا. جب منع کیا تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی. دیکھیے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. تم میں کا کوئی آدمی جو فضل والا ہے، یعنی جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، فضل والا ہے، وہ ہرگز قسم نہ کھائے ان یؤتوا اولی القربا، کہ اگر وہ اپنے کسی رشتہ دار کو کچھ دے رہا تھا، والمساکین یا مسکین کو کچھ دے رہا تھا، والمہاجرین اور ہجرت کرنے والے لوگوں کو کچھ دے رہا تھا، تو اللہ کے راستے میں اگر وہ کسی کو کچھ دے رہا تھا تو اس کو دینے سے روکنے کی قسم نہ کھائے. یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصطح ابن اساسہ کے بارے میں نازل ہوئی. یہاں 2 باتیں ہیں. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ کسی آدمی کو یہ بات لائق نہیں ہے اس کے لیے، اور یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ اگر کسی کو کچھ دے رہا تھا تو کسی جھگڑے کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے وہ چیز دینا بند کر دے. ایسا نہ کرے، ہے نا، ایک بات. اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آدمی ہجرت کیا ہے، مہاجر ہے، اور کوئی گناہ کر لیتا ہے تو ہجرت کا ثواب ختم نہیں ہوتا. جیسا کہ حضرت مصطح ابن اساسہ مہاجر ہیں، اور مہاجر ہونے کے باوجود ان سے گناہ ہوا، تہمت لگانے والوں میں وہ بھی شامل تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود ان کو کیا کہا؟ مہاجر کہا.
کہا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفو ولیصفحو، چاہیے کہ عفو کرے، درگزر کرے، نظر انداز کرے، اور یصفحو کا معنی ہوتا ہے صفح کرے، اس واقعے کو بھول جائے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ چلو ہم نے معاف کیا، لیکن ہمارے دل میں بات ہے، کچھ نہ کچھ کھٹک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صفح کرو، یعنی دل سے بھی اس کے نشان کو مٹا دو، ختم کرو، دل پاک و صاف کرو، اب دل کے اندر کوئی بات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت کرے؟ یعنی دنیا میں ہم اگر ایک دوسرے کو نہیں بخش سکتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے ہیں، اس کی غلطی کے اوپر نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ سے ہم بخشش کی کیسے امید رکھتے ہیں؟ اور کیجئے، مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت، کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے روایت کو، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، مال و دولت سے نوازا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا، اگر کوئی آدمی غریب ہوتا تو اس کو قرض دیتا تھا، غریب آدمی کو قرض دیتا تھا، مدد کرتا تھا۔ قرض دینا مدد کرنا ہے، اگرچہ وہ قرض پھر اس کو لوٹانا ہے، لیکن یہ مدد وہ شخص کرتا تھا۔ اور اگر جس کو قرض دیا ہے اگر یہ سمجھتا کہ وہ آدمی غریب ہو گیا، وہ آدمی فقیر ہو گیا، تو کیا کرتا، اپنے کھاتے سے اس کا نام کاٹ دیتا تھا۔ جب انتقال ہو رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس کے جو بیٹے تھے ان کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور کہا کہ بیٹا دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانا، جیسا میں قرض دیا کرتا تھا تم بھی ویسا قرض دینا، لیکن اگر بیٹا کوئی قرض لینے کے بعد کنگال ہو جائے، ڈوب جائے، اور قرض لوٹانے کی طاقت اس میں نہ ہو، تو اس کے اوپر زبردستی مت کرنا، اس کا نام دفتر سے کاٹ دینا، اس کا نام مٹا دینا۔ جب مر کے گیا اللہ کے سامنے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح روایت مسلم کی، کہ اللہ رب العالمین اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ دنیا میں تم کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اے اللہ کچھ تو لایا نہیں ہوں، لیکن تو نے مجھے مالدار بنایا تھا، اور میں مالداری کے بعد تیرے بندوں کے اوپر رحم کا معاملہ اس طرح سے کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جب تو بندہ ہو کر کے بندوں کے اوپر اس قدر مہربانی کرتا تھا، تو میں رب ہو کر کے تیرے اوپر مہربانی نہ کروں؟ تیرے گناہوں کو میں نے معاف کیا اور تجھ کو جنت میں داخل کیا۔ تو انسان کو اپنے بھائی کے تئیں، اپنے دوست کے تئیں، اپنے رشتہ دار و اقارب، اپنے خیش و اقارب کے تئیں معافی کا جذبہ دل کے اندر ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کیسے معاف کریں گے، اس نے میرے بارے میں یہ کہا، اس نے فلاں محفل میں میرے بارے میں یہ کہا، وہ مجھ کو یہ کہتا ہے، وہ مجھ کو ایسا کہتا ہے۔ بتائیے اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی تھی؟ ایک آدمی کے گھر کا کھانا خرچہ چلا رہا ہے، اس کی زندگی اس کی وجہ سے چل رہی ہے اللہ کے فضل کے بعد، اور وہی آدمی اس کی بیٹی کے اوپر تہمت لگاتا ہے۔ کتنا بڑا جرم تھا، غور کیجیے۔ ہم اور آپ بھی ہوتے تو ہم لوگ کھانا خرچہ دینے کی بات نہیں کرتے، بلکہ اس کو پیٹتے بلا کر کے کہ تم ہمارا کھاتے ہو اور نمک حرامی کرتے ہو، جس تھالی میں کھاتے ہو اسی تھالی میں سوراخ کرتے ہو، میں نے تم کو پالا پوسا، تم ہمارے خلاف جاتے ہو۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سب کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ آئندہ سے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، تم کو نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی اور کہا نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو اور عفو درگزر سے کام لو، اس مواقع کو، اس معاملے کو بھول جاؤ۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تم کو معاف کرے؟ تم جب آپس میں ایک دوسرے کو نہیں معاف کر سکتے ہو تو اللہ سے کیسے امید رکھتے ہو
کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے یہ آیت کریمہ سنائی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رب ہم تیرے معافی کے زیادہ حقدار ہیں، اور کہا کہ اللہ کے نبی مصطح ابن اساسہ کو جتنا کھانا خرچہ میں دیا کرتا تھا اب اس کا ڈبل اس کو دوں گا، جو کچھ دیتا تھا اب اس کا ڈبل اس کو دوں گا، ڈبل اس کے پاس پہنچایا کروں گا، کیونکہ مجھ کو اللہ رب العالمین کی معافی چاہیے۔ کہا واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ پاک دامنہ عورتوں کے اوپر برائی کی تہمت لگاتے ہیں، ایسے پاک دامنہ عورتیں جن کو برائی کا کھٹکا تک نہیں ہے، غافلات جو برائی سے کیا ہے غافل ہیں، جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کے اوپر الزام لگا دیا گیا لیکن کئی دنوں تک ان کو پتہ نہیں تھا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا بول رہے ہیں، کوئی خبر ان کو نہیں تھی، وہ غافل تھی۔ بعد میں مصطح ابن اساسہ کی والدہ کے ساتھ کل میں نے واقعہ بیان کیا، ساتھ میں جا رہی تھی تو ان کو پتہ چلا۔ غافلات مومنات مومنہ عورتوں کو لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ آخرت میں بھی لعنت کے مستحق ہیں اور اس دنیا میں بھی لعنت کے مستحق ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے اوپر عذاب عظیم ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم لوگ زبان کے ہلکے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی بات کہہ دینا، کسی کو برا بھلا کہہ دینا، کسی کے اوپر تہمت لگا دینا، یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر فلاں ایسا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی عزت و آبرو کو چھلنی کرنے، تار کرنے میں بھی ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یوم تشہد علیہم، یاد رکھو اس دن کو جس دن تمہاری زبان گواہی دے گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، وارجلہم، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو کچھ تم قیامت کے دن یا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے، قیامت کے دن تمہارے یہ اعضاء، تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، یہ سب گواہی دیں گے۔ اور جب ہاتھ پاؤں بولیں گے تو وہ کہے گا کہ تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم بول رہے ہو؟ تو ہاتھ اور پاؤں جواب دے گا کہ اسی اللہ نے مجھ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے جس نے دنیا کے اندر تم کو بولنے کی صلاحیت دی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ہی مجھ کو صلاحیت دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، یہ وہ دن ہوگا جس دن ہم ہر انسان کے عمل کا حق کے ساتھ پورا بدلہ دیں گے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور اس دن تم جان جاؤ گے کہ اللہ رب العالمین کا معاملہ سچا ہے اور اللہ رب العالمین حق کے ساتھ بادشاہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امور خانہ داری کے متعلق ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس کی باتیں اللہ نے بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بستی میں ہم لوگ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر میں آنے جانے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ کسی کے گھر میں ہم جا رہے ہیں، کیا جب چاہیں تب چلے جائیں؟ کیا بغیر اجازت طلب کیے ہوئے چلے جائیں؟ شریعت نے اس راستے کے اوپر بھی ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی اور ہم کو اور آپ کو آزاد نہیں چھوڑا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر میں بھی اور دوسرے کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ اب کہیے اپنے گھر میں بھی؟ ہاں، اپنے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا ہے۔ حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو، وتسلموا علی اہلہا، اور اس کے گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور اسی سے جب ہمارے شیخ پڑھا رہے تھے اس سورت کو تو انہوں نے استدلال کیا، زبردست استدلال۔ کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری مسلم کی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا تھا، ابو موسیٰ اشعری کو، اپنے گھر۔
تو حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے ان کے گھر اور دروازے پہ دستک دیا، 3 مرتبہ دستک دیا. حضرت عمر کسی کام میں مصروف تھے، نہیں سنے، واپس آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ ابو موسیٰ اشعری ہم نے آپ کو بلایا تھا، گھر پہ آپ آئے نہیں. کہ امیر المومنین میں گیا تھا آپ کے گھر میں، 3 مرتبہ دروازے پہ دستک دیا، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو واپس چلا آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کہاں؟ کہا سنو، کسی کو گواہ لاؤ اس بات کے اوپر کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اگر گواہ تم نہیں لاتے ہو تو تم کو تمہاری پیٹھ کے اوپر ہم کوڑے ماریں گے. کس نے کہا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہا. مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، انصار کے لوگ. حضرت ابو موسیٰ اشعری پریشان ہانپتے کانپتے مسجد نبوی میں داخل ہوئے. لوگوں نے دیکھا پریشان ہے، پوچھا کیا ہوا بھائی، کاہے پریشان ہے، کیوں پریشانی کے آثار ہے؟ کہا یار جان پھنس گئی ہے، بچاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ تمہارے پیٹھ کے اوپر کوڑے ماریں گے، ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا. کہا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے جی، ایک چھوٹا بچہ ہے ہمارا انصار کا، وہ گواہی دے دے گا، یہ حدیث سب کو معلوم ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے. حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو اگر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو گواہی مل گئی ہوگی تو ظہر کی نماز میں پہلی صف میں آ کر کے بیٹھے ہوں گے، اور اگر گواہی نہیں ملی ہوگی تو پیچھے ہوں گے. حضرت عمر جب نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ ابو موسیٰ اشعری پہلے صف میں بیٹھے ہوئے. کہا کہ کیا ہوا؟ ہاں امیر المومنین یہ دیکھیے گواہی. تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو میں حدیث رسول کا انکار نہیں کر رہا تھا، لیکن تثبت چاہتا تھا، ثبوت چاہتا تھا. یعنی ہر آدمی اپنے عمل کا جامع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بہانہ لے کر کے اپنے عمل کے معاملے کو ایسا نہ پڑھائے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب یہ حدیث آئی تو ہمارے استاد نے کہا کہ کسی سے استدلال کرتے ہوئے، آج کل کے زمانے میں اگر آپ نے کسی کو فون کیا مثال کے طور پر، 1 مرتبہ گھنٹی بجا دیا نہیں اٹھایا انہوں نے، 2 مرتبہ بجا دیا نہیں اٹھایا، 3 مرتبہ بجا دیا نہیں اٹھایا، اب فون نہیں کیجیے، چپ ہو جائیے، اب چپ ہو جائیے. اچھا یہ ایک بات. اور اگر آپ مسئلہ سمجھیے، اور اگر آپ فون پہ موجود ہیں، فون پہ موجود ہیں اور فون کر رہا ہے، فون نہیں اٹھا رہے، فون کر رہا ہے، فون کیا کر رہے ہیں، نہیں اٹھا رہے، تو یہ کیا حکم ہوگا معلوم؟ اس کا حکم وہی ہوگا کہ ایک آدمی گھر میں موجود ہے، دروازے پہ دستک دے رہا ہے، تمہارے ابا موجود ہے، کہہ دو کہ نہیں ہے، کہہ دو کہ نہیں ہے. جو کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں نا، کہا کہ اگر موبائل کے پاس آپ موجود ہیں اور کسی آدمی کا فون آپ جان بوجھ کر کے نہیں ریسیو کر رہے ہیں، نہیں اٹھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر میں موجود ہیں اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کہہ دو کہ ہم گھر میں موجود نہیں ہیں. وہ اسی آیت سے استدلال کیا. کہتا تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، تو کیسے کرے گا استئناس، کیسے کرے گا سلام، کیسے کرے گا؟ تو کہا دروازے پہ جائے گا، دستک دے گا اور کہے گا السلام علیکم ادخل، تمہارے اوپر سلامتی ہو، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اگر اندر سے آواز آ جائے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، گھر کے اندر اگر کسی کو نہ پاؤ تو گھر میں داخل نہ ہو حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تم کو داخل ہونے کی اجازت مل جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، مڑ جاؤ، واپس چل جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ مت سمجھو کہ دیکھو اس کے گھر گیا تھا، ہم کو نہیں بلایا، ہم کو نہیں بٹھایا، ہم کو واپس جانے کے لیے کہہ دیا. ارے بھائی ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ہو، لوگ عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی مریض کو دیکھنے گئے، کسی اور معاملے میں گئے، دروازے پہ دستک دیا، کہا ملنے کے لیے آئے، گھر والوں نے کہا ابھی اس وقت نہیں آئیے، بعد میں ملیے گا. اب لوگ خراب سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے گھر گئے تھے، گھر میں جانے تک نہیں دیا، پانی تک کے لیے نہیں پوچھا، بیٹھنے کے لیے نہیں بولا. ارے بھائی سمجھا کرو، وہ کسی پریشانی میں ہوگا، مریض کسی دقت میں ہوگا، وہ یہ نہیں چاہ رہا ہوگا کہ تم اس حال میں مریض کو دیکھو، ہو سکتا ہے اس کے کپڑا بدلنے کا وقت ہوگا، اس کے غسل کرنے کا وقت ہوگا، بات سمجھا کرو.
اتنا جلدی شارٹ ٹیمپر ہو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دین اسلام دیکھیے کیسی تعلیم دیتا ہے. اگر ان تعلیمات کے اوپر ہم لوگ عمل کریں تو کسی کا دل کسی کے تعلق سے موٹا کبھی نہیں ہوگا. کوئی آدمی کسی کے تعلق سے اس کا من کبھی خراب نہیں ہوگا. فَوَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر گھر والوں نے کہا ارجعوا لوٹ جاؤ بعد میں آنا، فارجعوا واپس چلے جاؤ، وَأَزْكَىٰ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ رب العالمین تم جو کچھ کرتے ہو اس کو جانتا ہے. تمہارے ہر کرتوت سے تمہارے ہر معاملے سے اللہ رب العالمین واقف ہے. اور اس کے بعد پردے کے احکامات ہیں کہ پردے میں مرد کو کس طرح سے رہنا چاہیے، عورت کو پردے میں کس طرح سے رہنا چاہیے. اگر کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنے بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے تو اس کا پردہ کیسے ہوگا. اسی طریقے سے سورہ نور کے اندر سورہ نور کو سورہ نور کیوں کہتے ہیں اس کی تفصیلات کا ذکر ہے جو انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.